بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ اہل کتاب لڑکی کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہو تو 3 چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی۔ وہ کی کیا شرطیں ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، وہ کتابیہ عورت زانیہ نہ ہو، بدکارہ نہ ہو۔ نمبر 2، اس کے ساتھ نکاح سے پہلے لڑکے کا کوئی اس لڑکی سے چھپا یارانہ دوستانہ اور تعلق نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ساتھ نکاح کر کے آدمی کو اپنے ایمان کے برباد ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں غور کریں گے تو مائدہ کی 5ویں آیت میں جہاں اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے وہاں مذکور ہے۔ آج کل جو ماحول اور معاشرہ یورپ کا یا بلاد کفار کا ہے، وہاں پر لڑکے اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد اپنے خود مختار ہوتے ہیں، ماں باپ کا بھی ان پر اختیار نہیں۔ ماں باپ اگر سختی کریں، وہ تھانے میں درخواست دے دیں تو تھانے پولیس آ کر ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ تو لڑکے اور لڑکیوں میں پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب کرے، اس معاشرے اور ماحول میں، سکولوں میں، کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں ملاپ کا باقاعدہ سبق سکھایا جاتا ہے۔ تو زنا کاری اور فحاشی وہاں عام ہے، یہ شرط بھی سامنے رکھیں تو آج کل یہ صورت نہیں بنتی۔ دوسرے نمبر پر یہ جو اللہ نے کہا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، چھپی دوستی نہ لگانے والے ہوں۔ جتنے لوگ وہاں رخ کرتے ہیں اور جا کر انہوں نے گرین کارڈ لینا ہوتا ہے تو نکاح کرتے ہیں۔ اب نکاح سے پہلے وہ کوئی لڑکی ڈھونڈتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، وہ گرل فرینڈ بناتے ہیں، پھر جا کر ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ کاروباری بھی خواتین ہیں بیچ میں، وہ کیا کرتے ہیں، کاغذوں میں نکاح ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں رہ سکے، کاغذ بن جاتے ہیں، نکاح کسی اور کے ساتھ ہے، پھر وہ کسی اور کے ساتھ رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، جتنے لوگ یورپ میں جا کر یہ کام کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا جنازہ یہاں ہی نکلا ہوتا ہے۔ انہیں نہ کوئی دین اسلام کا پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی اپنے عقیدے اور عمل پر وہ پکے ہوتے ہیں، تو جو تھوڑا بہت کلمے کا جز آتا ہوتا ہے زبانی، وہاں جا کے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ تو چلیے یہ شرطیں آج کے دور میں بالفرض اگر آپ کو کوئی ایسا کتابی رشتہ ملے کہ لڑکی زانیہ نہ ہو، لڑکے کا اس سے پہلے دوستانہ نہ ہو، لڑکا پکا مومن مسلمان ہو اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو کہ اگر میں اس کو بیاہ کے لے آیا تو میں اس کے عقیدے کو جہاں اپنا لوں گا، پھر ایسے پکے مومن کے لیے یہ رخصت ہے۔ ورنہ ایمان والی عورت اس کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا تربت یداک فاظفر بذات الدین، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جا۔ تو دین والی عورت کو ترجیح دی جانی چاہیے رشتے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین اسلام سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔